کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ الربا افسانہ نگار انور سجاد پیدائش 27 مئی 1935 لاہور تعلیم MBBS کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور 1961 DTM اینڈ ایچ لیورپول یونیورسٹی برطانیہ 1967 اعزازات صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی 1989 ECCO ایوارڈ 2004 اور دیگر تصانیف رنگ سنگ ناول 1956 خوشیوں کا باغ ناول 1981 جنم روپ ناول 1984 ٹیلی نوٹ بک ترجمہ ناول 1982 چوراہا افسانے 1964 استعارے افسانے 1970 آج افسانے 1983 رات کے مسافر شاعری کی اینتھولوجی 1985 تلاش وجود تنقید 1986 سب اور سمندر ڈرامے 1989 نگار خانہ ڈرامے سورج کو ذرا دیکھ ڈرامے 1999 پہلی کہانیاں 1995 نگار خانہ ڈرامے 1994 افسانہ کینسر یکپستہ ہواؤں کے تپیڑے سے سہتے امٹتے ٹھٹھرتے سیاہ بادلوں کے پیچھے سرد سورج آسمان اور زمین کے اتصال میں دراڑ بناتا یوں اترتا ہے کہ بادلوں کے پیچھے لرزتی پیازی نارنجی کرنیں نیلا 8 مائل سرمئی چٹان کی دراڑ میں الٹے پاؤں اترے رہتے سردی میں کانپتے کیکڑے کی تھرتھراتی ٹانگیں دکھائی دیتی ہیں۔ شاید اس لیے سورج ان دنوں چوتھے برج یعنی سرطان میں غروب ہو رہا تھا۔ چند لمحوں میں سب کچھ تاریک بادلوں میں ٹھٹھرتا تاریک ہو جاتا ہے، لیکن ٹوٹے شیشوں کی کھلی کھڑکی میں رکھے گملے کھلا تنہا پھول روشن ہے۔ وسط میں سیاہ تھالی پر ننھے منھے پھیلے نقطے اور تھالی سے پھوٹتی لمبی لمبی پتیاں تنی جوان روشن سورج مکھی کئی سورجوں کے تمازجات لیے جسے یکپستہ ہواؤں کے تھپیڑے سہتے امٹتے تاریک بادل بھی تاریک نہیں کر سکے، ٹھٹھرا نہیں سکے۔ اس کا رخ ہمیشہ اس اور رہتا ہے جہاں پیار کی عدت اور امید کی روشنی لیے وہ بڑی بڑی آنکھیں اسے ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں۔ ان آنکھوں اور پھول کو ایک دوسرے کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھنے والا، ایک دوسرے کو روشنی اور عدت پہنچاتے ہوئے محسوس کرنے والا لمحہ بھر کے لیے تمیز نہیں کر پاتا کہ سورج مکھی کون ہے اور آنکھیں کون۔ سورج مکھی اور آنکھیں اور سورج مکھی زرد لڑکی کی ملکیت جس کا جسم آہستہ آہستہ گھل رہا ہے، پیٹ پھول رہا ہے آہستہ آہستہ، بالکل جیسے گھڑی پر گھنٹے کی سوئی جو چلتی تو رہتی ہے پر چلتی نظر نہیں آتی۔ چہرہ زرد جیسے روشنی کی کرنوں کے ساتھ ساتھ پھول کی کالی تھالی سے پیلے نقطوں کا بور بھی اڑ کر اس کے چہرے کو اس کے جسم پر پیلاہٹ بن کر سورج مکھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ وہ پھر رفتہ رفتہ برفیلی تندو تیز کٹیلی ہوائیں پگھل کر کند ہونے لگتی ہیں۔ اس رفتار سے ٹھٹھرتے ہوئے تاریک بادل رفتہ رفتہ گرم اور روشن ہونے لگتے ہیں۔ اسی رفتار سے دھیرے دھیرے جس رفتار سے لڑکی کا جسم گھلتا ہے،
پیٹ پھولتا ہے، جیسے گھڑی پر گھنٹے کی سوئی چلتی تو رہتی ہے مگر نظر نہیں آتی، جیسے اس کے چہرے اور جسم میں جذب ہوتا سورج مکھی کا پیلا بور زرد روشنی دھیرے دھیرے جیسے بادلوں سے پاک راتوں میں ٹوٹے شیشوں کی کھڑکی سے نظر آتے ستارے جو مسلسل حرکت ہونے میں پر حرکت کرتے نظر نہیں آتے، جیسے سردیوں میں ٹھٹرا ہوا آسمان رفتہ رفتہ ساون کے کڑکتے جگمگاتے برستے آسمان میں ڈھل جاتا ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب گرم کپڑے جسم کو کاٹنے لگتے ہیں، تو تاریک آسمان پر پھیلے پانیوں سے بوجھل بادل بجلی کے لشکتے کوڑوں سے روشن روشن برسنے لگتے ہیں، لڑکی کے سینے میں لشکنے دھڑکنے لگتے ہیں، وہ بے طرح دھڑکتے دل سے بصد مشکل اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو سنبھالتی، لڑکھڑاتی ٹوٹی کرسی کا سہارا لیتی، کھڑکی میں آتی ہے بارش میں بھیگا کومل ہوا کا جھونکا اس کے پسینے تر چہرے کو بھی بھگو جاتا ہے، وہ سورج مکھی کو بازوؤں میں سمیٹ کر سینے کے ساتھ لگا کر باہر بازار میں جھانکتی ہے، موسلا دھار بارش سے بازار میں سیلاب سا آ گیا ہے، جس میں شہر کی روشنیاں ڈوبتی اور ابھرتی ہیں، لاتعداد بچے پھولے پیٹوں اور سوکھے بازوؤں، سوکھی ٹانگوں، سوکھے چہرے والے شور مچاتے بچے ایک دوسرے پہ پانی اچھالتے اس سیلاب میں بارش کو اپنے مساموں میں اتار کر کھیلتے کودتے دکھائی دیتے ہیں، وہ اپنے سارے جسم میں تڑپتے رازوں سے امٹتا خشک ہو کر خوشبو کی صورت میں فضاؤں میں پھیلتا پسینہ اپنے ہونٹوں میں سمیٹ کر سورج مکھی کے ہونٹوں پر ضبط کرتی ہے، اور پچھڑا دروازہ کھول کے باہر بازار میں بارش کے سیلاب میں بچوں کے ساتھ مل کر ان پر پانی اچھالتی، شور مچاتی، بچوں میں بچہ بن کر شور میں شور، بارش میں بارش، سیلاب سیلاب ہو جاتی۔ ڈلیوری روم سے باہر صرف اس کی ماں بیٹھی، ہاتھوں پر چھدوں والا دوپٹہ پھیلائے سسکیاں بھرتی، جسے کبھی کبھی کہیں دور سے آتی اس لڑکی کے باپ کے غذا چباتے جبڑوں کی آواز نگل لیتی، اور ڈلیوری روم کے اندر ڈاکٹر اپنی تشخیص پر شرمندہ لڑکی کے پیٹ میں بچہ ہے رسول ہی نہیں، اور تشویش میں ہے مبتلا کہ بچے کا تو شمشاہا ہوگا، جائے گا بچہ بھی یا نہیں، اسے ہاتھوں کے لرز پر قابو پا کر نشتر سے لڑکی کا پیٹ چاک کرنے کے بعد اس کے رحم کو تو کھولتا ہے، دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے، لڑکی کے رحم میں سورج مکھی کا بہت بڑا پھول دھڑکتا نظر آتا ہے، جس کی پیلی پیلی پتیوں سے پھیلتی شعاعوں نے جیسے اس لڑکی کو وجود کو اکائی میں قائم کر رکھا ہے، اس کی حیرت زدہ نظریں بے ہوش لڑکی کے چہرے کی طرف اٹھ جاتی ہیں، وہ اپنی بے ہوشی میں بھی مسکراتی ہے، اور اپنے ہونٹوں پر کھڑکی میں کھلے تنہا روشن سورج مکھی کی مسکراہٹ لیے باہر کومل ہواؤں پر سوار امٹتے روشن بادلوں کے پیچھے سورج یوں زمین اور آسمان کے اتصال میں دراڑ بناتا ابھرتا ہے کہ بادلوں کے پیچھے اس کومل سرخ نارنجی پیلی کرنیں نیل 8 مائل سرمئی چٹان کی دراڑ سے تمازت اور حدت لیے باہر کو رینگتی نکلتے کیکڑے کی ٹانگیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔